بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہماری یہ آخری کلاس ہے اور ہمارا سبق ہے اجتہاد اور مجتہد کی شروط۔ یہ لفظ اجتہاد جو ہے یہ مصدر ہے باب افتعال سے اجتہاد یجتہد اجتہادا فہو مجتہد، اور اس کا معنی ہے کوشش کرنا، ٹھیک ہے، بھرپور کوشش کرنا، بلکہ اتنی زیادہ کوشش کے جس کے بعد اور کوشش کی گنجائش نہ رہے، یہ اجتہاد کہتے ہیں۔ تو اجتہاد کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ مجتہد کا احکام شرعیہ کو جاننے کے لیے، استنباط کرنے کے لیے اپنی مکمل کوشش صرف کرنا۔ اب اس میں جو بنیادی باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک مجتہد وہ مکمل کوشش صرف کرتا ہے اتنی کہ اس کے بعد مزید گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ مسئلہ اخذ کرنے کے لیے، استنباط کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کرتا ہے، اور دوسری بات یہ کوشش کرنے والا مجتہد ہو۔ غیر مجتہد اگر جتنی بھی کوشش کرے اس کی کوشش اجتہاد نہیں کہلائے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ اس کی کوشش شرعی احکام جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہو۔ اگر وہ کوئی عقلی احکام جو ہے وہ استنباط کرتا ہے تو اس کو اجتہاد نہیں کہیں گے، شرعی احکام۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ حکم اسے بطریق استنباط حاصل ہو۔ اگر ویسے ہی وہ کتاب و سنت میں مسئلہ واضح موجود ہے، اس نے وہاں سے یاد کر لیا، تو اسے اجتہاد نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ یہ حافظ تو ہوگا، مجتہد نہیں۔ اب اگلا مسئلہ رہ گیا کہ مجتہد کسے کہتے ہیں۔ ہم نے کہا مجتہد محنت کرے، مجتہد کوشش کرے اور دلائل و شرعی احکام استنباط کرنے کے لیے، تو مجتہد کہتا ہے وہ شخص جس میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ ادلہ تفصیلیہ سے عملی شرعی احکام کا استنباط کر سکے۔ وہ شخص جس میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ ادلہ تفصیلیہ سے عملی شرعی احکام استنباط کر سکے، اسے مجتہد یا فقیہ کہتے۔ تو اس میں دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک ہے کہ وہ استنباط کرے، ٹھیک ہے، وہ قیاس کے ذریعے حکم معلوم کرتا ہے، جو سارے ہم پیچھے طریقے پڑھے ہیں، تو اگر تو وہ صرف یاد کرتا ہے نا، اس نے کتابیں یاد کر لی ہیں، تو یہ مجتہد نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جس میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ عملی شرعی احکام کو ادلہ تفصیلیہ سے استنباط کر سکے، اخذ کر سکے۔ مثال کے طور پہ اقیم الصلاۃ سے اگر اس نے ثابت کیا ہے کچھ، تو اس سے جو اس نے مسئلہ اخذ کیا ہے تو اس کو پتا ہوگا نا کہ اس کے کیا طریقے ہیں، استنباط کیسے کرنا ہے، دلیل کیسے بنائی جاتی ہے، یہاں یہ نص ہے کہ ظاہر ہے کہ مفسر ہے کہ محکم ہے، پھر کیسے اس سے دلیل لینی ہے۔ اجتہاد کی شرائط میں
پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مجتہد اجتہاد کرنے والا شخص جو ہے وہ عربی لغت کو جانتا ہو، کیونکہ اگر عربی لغت کو جانتا ہوگا، وہ عربی کا جو اسلوب خطاب ہے اس کو سمجھتا ہوگا، اسی طرح جو ہے وہ عربی لغت میں جتنے علوم عربی آتے ہیں، نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، ادب ہے، معانی ہے، علم البیان ہے، وہ ان سب کو سمجھتا ہو تاکہ وہ صحیح استنباط کر سکے، اس کو پتہ ہو کہ یہ لفظ کس موقع پہ کس انداز میں بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ اس کا معنی حقیقی ہے یا مجازی ہے، یہاں جو ہے یہ فاعل بن رہا ہے کہ مفعول بن رہا ہے، صرف کی بات ہے، یہ صیغہ کون سا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے علوم اس کو علم ہو تو ہم کہیں گے یہ عربی زبان سے واقفیت رکھتا ہے، لغت سے واقفیت رکھتا ہے، اور باقی شرطیں بھی پائی جائیں تو یہ مجتہد بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو مجتہد کے لیے دیکھیں، پھر ہم دہراتے ہیں، پہلے ہم نے اجتہاد کی تعریف پڑھی کہ اجتہاد کیا ہے، لفظی ترجمہ ہے کوشش کرنا، بھرپور کوشش کرنا، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ شرعی احکام کو استنباط کرنے کے لیے، ادلہ تفصیلیہ سے استنباط کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرنا، اتنی کوشش کہ اس کے بعد اور کوشش کی گنجائش نہ ہو، اسے اجتہاد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر مجتہد کی ہم نے بات پڑھی کہ وہ شخص ہے جس میں یہ استنباط کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ اب اجتہاد کے لیے یا مجتہد کے لیے شرطیں کیا ہیں؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مجتہد جو اجتہاد کرنے والا ہے وہ عربی لغت سے واقف ہو، اس کا ماہر ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ سے کی معرفت رکھنے والا ہو، کیونکہ اصل جو دلیل ہے وہ تو کتاب اللہ ہے۔ تو کتاب اللہ کی جو ہے اس میں جو احکام ہیں یا آیات احکام ہیں ان کی وہ تفصیلی طور پہ معرفت رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ بوقت ضرورت جو ہے ان آیات کو دیکھ سکے، ان سے مسائل کا استنباط کر سکے، اسی طرح اس کو ناسخ منسوخ کا علم ہو، اور دیگر جو بنیادی علوم ہیں کتاب اللہ سے متعلق وہ اس کو جو ہے معلوم ہو، یہ دوسری شرط ہے، اور سنت رسول سے واقف ہو، یہ تیسری شرط ہے، کیونکہ احکام یا کتاب اللہ میں اصل ہیں یا سنت رسول میں ہیں، اصل دلیل تو یہ چیزیں ہیں، استنباط تو انہی سے مسائل کو کرنا ہے نا۔ تو ایسے ہی وہ احادیث رسول سے واقف ہو، ان کی صحت و ضعف سے واقف ہو، راویوں کے حوال سے واقف ہو، متواتر اور خبر واحد کو جانتا ہو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ناسخ منسوخ کا اس کو علم ہو، تو یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اصول فقہ جو ہم نے یہ سارے اصول پڑھے ہیں، ایک مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اصولوں سے بھی واقف ہو، کیونکہ اگر وہ یہ اصول نہیں جانتا تو کیسے استنباط کرے گا مسائل، اس کو پتہ ہی نہیں یہاں جو ہے وہ علت کیا ہے اور علت برابر ہے کہ نہیں ہے، قیاس کی شرطیں پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی۔ ٹھیک ہے، آگے جتنی آگے ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، استحسان ہے یا وہ مسائل مرسلہ ہے یا سد ذریعہ ہے، پھر آگے استنباط کے جو طریقے ہیں وہ حقیقی، مجاز اور ظاہر، مفسر، جو ساری چیزیں پڑھی ہیں ان کا پتہ ہوگا تو وہ استنباط کر سکے گا، ورنہ وہ مسائل کا استنباط کر ہی نہیں سکے گا۔ تو اصول فقہ کی اسے معرفت ہو۔ یہ ہم نے اجتہاد سے بات شروع کی تھی، پھر خلاصہ کر لیتے ہیں کہ اجتہاد کیا ہے۔ وہ شرعی احکام کا استنباط کرنے کے لیے جو گہری کوشش ہے اس کو اجتہاد کہتے ہیں، اور مجتہد وہ ہوتا ہے وہ شخص اس میں ادلہ تفصیلیہ سے شرعی احکام استنباط کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ پھر اس کی شرطیں ہم پڑھ رہے تھے کہ مجتہد کے لیے کن شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو پہلی شرط یہ تھی کہ وہ عربی لغت سے واقف ہو، اور اس کے جو متعلقہ علوم ہے نا، وہ نحو، صرف،
اور اسی طرح جو ہے وہ صحت و بلاغت کی بات ہے، وہ علم بیان، علم بدی وغیرہ، وہ سارے ان سے واقفیت ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کتاب اللہ کو جاننے والا ہو، اور تیسری شرط یہ ہے حدیث رسول سے واقف ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اصول فقہ کو جاننے والا ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اسے اجماع کی معرفت ہو۔ اور یہ نہ ہو کہ مفتی صاحب کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ اس کے پہلے اس مسئلے پہ ہو چکا ہے، اب اس میں نئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ قاعدہ آج کل تو یہ جو دور ہے نا، فیس بک کی جو مفتیان ہیں، تو ان میں تو صورتحال یہی ہوتی ہے کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ بس سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں، گھر بیٹھے فتویٰ دینا ہے۔ تو ایسے ہی کسی گروپ میں ایک دوست نے مجھے بھی ایڈ کیا، تو وہ ساتھی جو ہے نا وہ خود ہی مفتی بنے ہوئے تھے، فتوے دیتے تھے۔ تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ اگر عورت کو جو ہے وہ رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے اور ایام شروع ہو جائیں تو کیا کرے؟ کہنے لگے کوئی بات نہیں، روزہ جو ہے وہ پورا کرے اپنا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی اللہ کے بندے، پہلے یہ تو دیکھ لیں، یہ اجماعی مسئلہ ہے، امت کا اس پر اجماع ہے، کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ کہنے لگے نہیں، وہ شریعت نے تو روکا ہے کہ رکھ نہیں سکتی، جو رکھا ہوا ہے وہ تو پورا کرے، اس کے ٹوٹنے کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اس طرح کے خود ساختہ جو مفتیان ہیں، کہ اجماع کا بھی علم نہ ہو کہ یہ مسئلے تو اجماعی ہیں، یہ جو ہے نا وہ لائن لگی ہوئی ہے، اس سے آگے جانا ہی نہیں ہے، اس پہ بحث کر نہیں سکتے ہم۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ اسے اجماع کا علم ہو۔ اور چھٹی شرط یہ ہے وہ مقاصد شریعت کو جاننے والا ہو۔ ٹھیک ہے نا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے تو مقاصد شریعت کیا ہیں، ٹھیک ہے، احکام کی علتیں کیا ہیں، اور ان کی مسالے کیا ہیں، وہ ان کو جانتا ہو تاکہ اسے پتہ ہو کہ جو میں مسئلہ اخذ کر رہا ہوں وہ ان کے معیار پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اور ساتویں شرط یہ ہے کہ اس میں اجتہاد کی فطری صلاحیت بھی موجود ہو۔ اگر وہ فطری صلاحیت نہ ہو، بعض اوقات کتابیں پڑھنے سے یہ ملکہ نہیں پیدا ہوتا کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ گہرا فہم دے دے۔ وہ جو ہے نا، میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جسے اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کا فہم دے دیتے ہیں۔ یہ فہم جو ہے نا وہ صرف بحث کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے خدا داد بھی ہوتا ہے، اللہ ذہن کھول دے۔ بعض لوگوں کے ذہن اللہ نے کھولے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ آخری سبق ہے، ساتھ ساتھ کچھ چیزیں میں چاہوں گا کہ میں وہ اس حوالے سے مناسبت سے کچھ چیزیں ذکر کرتا جاؤں۔ حفظ شریف صاحب حفظہ اللہ ایک بڑا نام ہے، بہت بڑے عالم ہیں فیصل آباد کے۔ تو ایک جگہ پہ جو ہے وہ علماء کا ایک کنونشن تھا، تو اس میں بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بعض اوقات مجھے کوئی بات نہ سمجھ آئے نا، تو حافظ مسعود عالم صاحب کہہ دیں کہ یہ موقف یہ ہے، یہ بات یہاں یوں ہے، تو مجھے نہ بھی سمجھا میں مان جاتا ہوں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ نے ان کا ذہن کھولا ہوا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی بات تو اگر ان کو اللہ نے فہم دے دیا تو میں ان پہ اعتماد کر لیتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اللہ نے ان کا ذہن کھولا ہوا ہے۔ تو یہ نا ذہن کھل جانا، یہ فطرتی ایک فطری صلاحیت ہے۔ صرف کتابیں پڑھنے سے جو ہے وہ اجتہاد، انسان مجتہد نہیں بن جاتا، اجتہاد کرنا نہیں آ جاتا۔ تو بعض اوقات لوگ تھوڑا وقت گزارتے ہیں، تھوڑا پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ذہن میں یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ بہت گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں بات کے، وہ مسائل کو اخذ کر لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ کتابیں حفظ ہوتی ہیں لیکن وہ فہم نہیں ہوتا، تو اس بنا پر جو ہے وہ پھر یہ اجتہاد نہیں کر پاتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ فطری صلاحیت بھی، خدا داد صلاحیت بھی اس میں موجود ہو، کہ وہ اللہ نے اس کا ذہن کھولا ہو، وہ مسائل کو جو ہے وہ سمجھنے والا ہو۔ اس کے بعد اسے یہ بھی پتا ہو کہ کس چیز میں اجتہاد جائز ہے اور کس چیز میں اجتہاد جائز ہی نہیں ہے۔ بعض وہ احکام ہے نا جو ویسے قطعی ذریعے سے ثابت ہیں، اب ان میں کوئی اجتہاد کا پہلو ہے ہی نہیں، تو یہ ساری شرطیں اگر پائی جائیں گی تو ایک بندہ جو ہے وہ مجتہد کہلاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اجتہاد کا حکم کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر معاشرے میں
ایسے لوگ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ پیش آمدہ جو نئے مسائل ہیں ان کے بارے میں رہنمائی کر سکیں۔ وہ اجتہاد کے ذریعے، دیکھیں صورتیں وقت کے گزرنے سے احوال بدل جاتے ہیں، صورتیں بدل جاتی ہیں، تو آج کل جو ہے وہ اب اگر انہیں لفظوں پر رہیں گے نا تو جتنی یہ جدید شکلیں ہیں، مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے ہمارے سامنے، لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس کو نہ بیچو، اصول اور ضابطہ ہو گیا۔ تو ضابطہ اس سے یہ بنا کہ قبضہ سے پہلے آگے بیچنا جائز نہیں ہے۔ اب قبضہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ بھئی اس وقت تو سادہ خلا مسئلہ تھا کہ چیز ہاتھ میں لی دی، قبضہ ہو گیا۔ غیر منقولہ ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ تخلیہ، کہ جو بیچنے والا ہے وہ اپنے سارے اختیارات ختم کر لے، اس کے سپرد کر دے، تو وہ اس کے لیے خالی چھوڑ دے، تو یہ اس کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن آج کل بڑے مسائل ہیں کہ آپ آرڈر پہ آن لائن چیز منگواتے ہیں، وہاں سے انہوں نے بھیجی، اگر آپ تک پہنچی نہیں ہے آپ اس کو آگے بیچ سکتے ہیں؟ یہ آپ کا قبضہ مانا جائے گا کہ نہیں؟ قبضہ کب ہوگا آپ کا؟ یہ فیکٹریوں میں مسئلہ چلتا ہے، چینی کی جو ہے وہ مل سے ایک ٹرک جو ہے وہ آرڈر دے دیا، پیسے اس نے ادائیگی کر دی اور اس سے آگے لوگوں نے خرید لی، ٹھیک ہے، وہ 3 4 5 جگہ پہ آگے بک چکا، ابھی مل سے نکلوایا نہیں گیا، یہ کہتا ہے میں نے پیسے دے دیے ہیں، وہ میری طرف سے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں سٹور میں، جب چاہوں میں لے لوں، تو کیا اس کو قبضہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ٹھیک ہے، تو جدید کئی معاملات ہیں، ان میں اگر وہ اجتہاد کا رستہ بند کر دیا جائے گا تو پھر یہ دین جو ہے وہ کامل نہیں رہے گا، کہ وہ جو ہمارا دعویٰ ہے نا کہ قیامت تک کے لیے کامل ہے، قیامت تک کے لیے تمام پیش آمدہ مسائل کا حل جو ہے کتاب و سنت میں موجود ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اجتہاد کا، چونکہ شریعت نے وہ ہمیں اصول اور ضابطے دے دیے، ہم نے کوئی نئے ضابطے نہیں بنانے، ضابطے وہی ہیں، لیکن ان اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کے ایک مجتہد جو جزوی مسائل پیش آتے ہیں نا ان کا حل تلاش کرتا ہے، اور وہ 20 مسائل ہیں۔ دیکھیں اگر یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ آیا تھا تو علماء کا کام ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ یہ ان اصول و ضوابط کی روشنی میں یہ بچہ کس طرف منسوب ہوگا، پہلے یہ جائز ہے کہ نہیں جائز، پھر بچہ کس طرف منسوب ہوگا۔ اعضاء جو ہیں ان کی پیوندکاری کا مسئلہ ہے، تو کیا کسی شخص جو ہے وہ اپنی آنکھیں کسی کو دے سکتا ہے؟ یہ آنکھوں کا مالک ہے، پہلے یہ دے، یہ تو اس پر امین ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی تو نہیں ہے، یہ ان کا مالک نہیں ہے، تو کیا یہ دے سکتا ہے؟ تو یہاں کون سا پہلو دیکھنا ہے کہ ایک طرف جان بچ رہی ہے، ایک طرف اس کو فائدہ ہو رہا ہے، یا یہ دیکھنا ہے کہ اس کا حق نہیں ہے؟ تو ہر ایک اتنے جو جدید پیش آمدہ مسائل ہیں ان میں یہ غور و فکر کر کے وہ انہی اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کے انہی سے انسیت لے کے ان کا حل تلاش کرنا یہ معاشرے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر معاشرہ جو ہے جمود کا شکار ہو جائے گا، اور دین میں جو اکملیت کا جو دعویٰ ہے نا کہ یہ کامل دین ہے، تمام مسائل کا اس میں حل موجود ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ دعویٰ ٹھیک نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ہر معاشرے میں مجتہدین کا ہونا ضروری ہے جو وہاں پیش آمدہ مسائل کے بارے میں، جدید صورتوں کے بارے میں کتاب و سنت کے مطابق رہنمائی دے سکیں۔ اجتہاد جو ہے وہ مجتہد کا بدل بھی جاتا ہے، پہلے اس کا ایک اجتہاد اور ہوتا ہے، پھر جب مزید اس کے سامنے دلائل آتے ہیں، مزید صورتیں اس کے سامنے آتی ہیں، تو بعض اوقات اس کا اجتہاد بدل جاتا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے ایک مجتہد کا اپنا ہی اجتہاد وہ پہلے اور ہو بعد میں اور ہو تو بدل سکتا ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معروف ہے نا کہ ان کے بہت سارے مسائل جو ہے ان کا چلتا ہے اکثر قول قدیم قول جدید، یعنی یہ ان کا پرانا قول ہے، اور یہ جو مصر میں آخر میں آ گئے تھے تو یہ قول جدید ہے، وہاں آ کے مزید جو ہے وہ
جب لوگوں سے پڑھا، وہاں جو علم موجود تھا اس سے واقفیت حاصل ہوئی، تو کئی اجتہاد بدلتے گئے. اللہ اکبر. تو اسی طرح مجتہد کی ایک اور شکل بھی ہے کہ کبھی وہ جزوی مجتہد ہوتا ہے، کسی خاص فن میں، کسی خاص میدان میں اس کی دسترس ہوتی ہے، وہ اس میدان میں تو بڑا ماہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باقی ہر مسئلے میں، ہر فن میں وہ مجتہد نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک شخص کا ذوق جو ہے نا، وہ ہے یہ بینکنگ کے مسائل میں، وہ ان میں بڑا اچھی رہنمائی دیتا ہے، باقی اس کو پتہ نہیں ہے. ایک کو وراثت کا پتہ ہے، اس کو دیگر احکام کا پتہ نہیں ہے. ممکن ہے اس کو حج کے مسائل پوچھے، وہ کہے جی مجھے نہیں پتا. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر مجتہد جو ہے وہ ہر میدان میں درجہ اجتہاد پہ فائز ہو. ممکن ہے اس کا ایک میدان ہو، وہ اس میدان میں جو ہے وہ بہترین ہو، اور دیگر جو شعبہ جات ہیں، دیگر جو معاملات ہیں اس میں اس کو اتنا علم نہ ہو. تو اجتہاد میں، مجتہد میں ایسی چیز ہو سکتی ہے. اس کے بعد یہ تقلید کا موضوع ہے کہ اجتہاد اور تقلید یہ اکٹھے لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو تقلید جو ہے اس کا لفظی ترجمہ تو کہتے ہیں قلد یقلد تقلیدا، وہ گلے میں پٹا ڈالنا. اور اصطلاحی تعریف جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ کسی شخص کے قول کو بغیر دلیل کے جو ہے وہ حجت سمجھنا، بغیر دلیل کے اس پر عمل کرنا، اس کو تقلید کہتے ہیں. تو یہ تقلید جو ہے نا، اب اس میں بھی بہت بڑا اختلاف ہمارے ہاں موجود ہے کہ تقلید جائز ہے کہ ناجائز ہے. بعض کہتے ہیں تقلید واجب ہے، اس کے بغیر چارہ کاری کوئی نہیں، اور بعض کہتے ہیں تقلید بالکل حرام ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے، اور بعض دیگر علماء بھی کہتے ہیں ایک تو وہ شخص ہے جس میں درجہ اجتہاد موجود ہے، وہ اس درجے پہ فائز ہے، اس میں یہ صلاحیت موجود ہے، تو اس کے لیے تو جائز نہیں ہے کہ وہ محض اس لیے کسی قول کو اختیار کر لے کہ یہ فلاں امام کا قول ہے، وہ اس کی تقلید کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اجتہاد کر سکے، وہ ظاہری بات ہے علماء پر اعتماد کرتا ہے، اس کو آپ کہیں کہ یہ اصطلاحاً تقلید نہیں ہے. علماء سے پوچھنا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، علماء سے پوچھو. تو اگر کوئی کہہ دے کہ یہ پوچھنا یہ تقلید میں نہیں آتا، تو ٹھیک ہے، یہ اصطلاحی لفظی بحث تو رہے گی، لیکن ایک عامی شخص جو ہے ظاہری بات ہے وہ مجتہدین سے، علماء سے رہنمائی لیتا ہے، پوچھتا ہے، وہ خود اس درجے پہ فائز نہیں ہوتا کہ وہ اجتہاد کر سکے. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک عامی کے لیے تو تقلید جائز ہے. میں نے کہا وہ لفظی بحث پھر رہ جائے گی کہ اس کو تقلید کہنا ہے یا نہیں کہنا، کہ وہ علماء سے پوچھتا ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ تقلید ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ تو اصل پوچھتا ہے کہ اس بارے میں شریعت کی رہنمائی کیا ہے، وہ شریعت کی بات پوچھ رہا ہے، وہ شخص کی ذاتی رائے اور قول کو پوچھ ہی رہا، تمہارا قول کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ دوسرے جو قائل ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تقلید ہی ہے کہ اس کو کیا پتا دلیل کا، اور دلیل وہ دے بھی تو اس کو کون سا اس میں صلاحیت ہے کہ یہ دلیل کو پرکھ سکے اور دلیل کو پہچان سکے. یہ تو اتنا کہے گا مجھے فلاں عالم صاحب نے بتایا ہے بس. تو گویا کہ یہ ان کی تقلید کر رہا ہے، ان کی بات کو مان رہا ہے. وہ کہتے ہیں عامی کے لیے تو گویا کہ یہ جائز ہے، لیکن جو خاص ہیں، جو علماء ہیں، جو صلاحیت رکھتے ہیں مسائل کو اخذ کرنے کی، ان کے لیے تقلید کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد جو اگلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ امت میں یہ اختلافات پیدا کیوں ہوئے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں بعض تو فطری اسباب ہیں اختلاف کے، جن میں سے
ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں بھی مسائل میں اختلاف ہوا ہے، اور اس کی ایک وجہ تھی، جن میں سب سے پہلی وجہ ہے حدیث کا علم نہ ہونا، کہ ایک شخص کو جو ہے وہ حدیث پہنچ گئی، حدیث کا علم ہو گیا، دوسرے شخص کو حدیث کا علم نہیں ہوا، تو اس نے جو ہے وہ اپنا اجتہاد کیا، اور وہ اجتہاد ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک مشہور وہ قصہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک سوال آتا ہے کہ ایک عورت ہے، وہ نکاح ہوا ہے اس کا، خاوند نے ابھی حق مہر بھی نہیں دیا، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، وہ فوت ہو گیا، تو اب اس عورت کی عدت کیا ہوگی، اور اس کو حق مہر ملے گا کہ نہیں ملے گا، وراثت میں حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی مجھے اس بارے میں حدیث کا علم تو نہیں ہے، ہاں میں اجتہاد کرتا ہوں، اگر ٹھیک ہے تو میری اللہ کی طرف سے توفیق ہے، غلطی ہے تو میری طرف منسوب کی جائے، کوتاہی میری ہوگی۔ تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اس شخص کو، اس عورت کو وراثت میں پورا حصہ ملے گا بیوی کا، اس کو حق مہر پورا ملے گا، لا وقص ولا شطط، اور یہ عدت بھی پوری گزارے گی، 4 ماہ اور 10 دن۔ اب یہ بات کی تو ایک اور صحابی تھے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے بروا بنت واشق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہی فیصلہ کیا تھا۔ ففرح بها ابن مسعود، تو حضرت عبداللہ بن مسعود بہت خوش ہوئے کہ ان کا وہ جو اجتہاد تھا، حالانکہ ان کا تو اجتہاد تھا لیکن وہ سنت کے موافق ہو گیا۔ اسی طرح مواقیت کے حوالے سے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اجتہاد ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا جی جو میقات، جو جگہ بیان ہوئی ہیں، ہمارا رستہ تو آتا ہی نہیں ہے اس میں۔ عراق والوں نے کہا ہمارا رستہ تو آتا ہی کوئی نہیں اس میں، تو ہم کہاں سے آئیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا تم وہ 2 میقاتوں کے جو برابر تھی نا جگہ، وہ اجتہاد کیا کہ یہ ان کے لیے مناسب بنتی ہے کہ یہ 2 میقاتوں کے درمیان، کہا فلاں جگہ کو تم اس کو بنا لو اپنا میقات، کیونکہ برابر تمہارے لیے وہی جگہ آتی ہے۔ تو اب وہی دوسرے صحابی نے جو ہے وہ بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے بھی یہ جگہ بیان کی ہے۔ تو اگرچہ ان کو اس کا علم نہیں تھا، تو اس طرح جب حدیث کا علم نہ ہوتا تو صحابی اجتہاد کرتے، بعض اوقات وہ اجتہاد ٹھیک ہوتا، بعض اوقات اس میں غلطی لگ جاتی۔ تو حدیث کا، دلیل کا علم نہ ہونا یہ بھی ایک اختلاف کا سبب تھا۔ دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ہر شخص کو الگ ذہن دیا ہے، ٹھیک ہے، ہر شخص جو ہے اس کا ذہنی لیول برابر نہیں ہے، تو اسی لیے ایک ہی بات کو 2 بندے سن رہے ہیں، ایک الگ انداز سے سمجھتا ہے، دوسرا الگ انداز سے سمجھتا ہے، اختلاف یہاں بھی آ جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، وہ مشہور قصہ ہے اس پہ بھی، کہ اللہ کے نبی نے بنو قریظہ کا جب محاصرہ کرنا تھا تو کہا تھا کہ عصر کی نماز جا کے وہاں پڑھنی ہے بنو قریظہ میں۔ اللہ کی بات تو واضح ہے، حکم واضح ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ تو بعض صحابہ نے سمجھا کہ یہاں اللہ کے نبی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں جا کے ہر حال میں پہنچو، جب بھی پہنچو پڑھنی ہے، اصل مقصد یہ تھا کہ جلدی چلو، ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے بجے وہاں پہنچنا ہے بھائی، تو مقصد آپ کا جلدی چلانا تھا، زیادہ انہوں نے رستے میں جہاں ٹائم ہوا نماز پڑھ لی اور چلے، جلدی چلے، اور کچھ نے کہا نہیں نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان یہ تھا وہاں جا کے پڑھنی ہے، وہ جب پہنچے ہیں، مغرب کے بعد پہنچے ہیں تب جا کے پڑھیے، اس کے بھی بعد پہنچے ہیں تب پڑھیے جا کے۔ تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا تو آپ نے کسی پر بھی انکار نہیں کیا۔ دیکھیں 2 قسم کے ذہن ہیں، ایک ہی بات ایک ہی وقت میں دونوں سن رہے ہیں لیکن اس سے نتیجہ مختلف اخذ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ذہنی لیول ہر ایک کا الگ الگ ہے، تو اختلاف کا ایک یہ بھی سبب ہوتا ہے۔ تو اصل اگر
جو ہے وہ اس طرح کا فہم میں اختلاف ہو جائے تو معیوب یہ نہیں تھا، معیوب یہ بنا کہ جب اس کو ہمارے ہاں نا یہ شدت اس میں تعصب آ گیا کہ دوسرے کو جو ہے وہ کافر اور خاص کو فاجر سمجھو اور میں ہی بس حق پہ ہوں، دوسرے کو کفر کی طرف منسوب کر دیا۔ وہ جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بتایا نا کہ تیسری صدری ہجری کے بعد یہ معاملہ پیش آیا، ورنہ پہلے یہ اختلاف تھے تو کوئی آپس میں ایسا نہیں تھا، تعصب نہیں تھا۔ بھئی جب دلیل سمجھ آئی دوسرے شخص کی، اپنا قول جو ہے چھوڑ دیا۔ وہ ایک مشہور قصہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مدینہ جاتے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بحث ہوتی ہے کہ سا جو ہے نا، سا کی مقدار کتنی ہے؟ تو چونکہ کوفہ میں جو سا تھا وہ بڑا تھا، اس کی مقدار زیادہ ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھانے کے لیے اپنے شاگردوں میں سے کہتے ہیں بھئی اپنے گھر سے ذرا نا وہ لے کے آؤ سا جو اللہ کے نبی کے دور میں تھا۔ اب ایک شخص اٹھتا ہے کہ جی یہ سا جو ہے میرے باپ سے مجھے ملا تھا، میرے باپ نے کہا تھا کہ مجھے یہ سا میرے دادا نے انہیں دیا تھا اور انہیں ان کے باپ نے دیا تھا اور وہ اللہ کے نبی کے فلاں سے آبی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تیسری نسل میں جو ہے وہ میرے دادا سے اوپر جو ہے وہ صحابی ہیں، اور یہ ان کا یہ ساتھ تھا اور اللہ کے نبی کے دور میں یہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ اب دلیل مل گئی۔ تو یہ دیکھ کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج اگر میرے استاد بھی یہ منزل دیکھ لیتے تو وہ بھی اپنے قول سے رجوع کر لیتے۔ کوئی جو ہے وہاں تعصب اور شدت نہیں تھی۔ تو اختلاف اگر یہاں تک محدود رہے نا کہ صرف وہ دلائل کو سمجھنے میں ہے اور دوسرے کو بھی پورا حق دیا جائے کہ اس کا بھی حق ہے کہ جو نتیجہ اس نے اخذ کیا ہے میں سمجھوں، میں اسے صحیح سمجھتا ہوں، میں اس پہ خلوص سے عمل کروں، وہ دوسرا جو سمجھتا ہے وہ اس پر خلوص سے عمل کرے، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم آپس میں وہ نفرت اور تعصب کا ماحول کیوں پیدا کریں؟ تو اصل یہ چیز مطلوب ہے۔ خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں ہم اس کو جو ہے وہ، حالانکہ یہ فروعی مسائل ہیں، ہم اس کو کفر اسلام کا مسئلہ بنا دیتے ہیں کہ جو شخص جو ہے میرے موقف کا قائل نہیں وہ تو گویا کہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو مذموم ہے نا اختلاف، وہ یہ اختلاف ہے کہ جس میں تعصب اور یہ اس طرح کی شدت ہو کہ دلیل بعض اوقات مل بھی گئی ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس لیے میں اپنے قول کو لوں گا کہ وہ میرے امام کا قول ہے، میں دوسرا قول نہیں لوں گا۔ جیسے بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا الحق والانصاف للشافعی ولكن نحن المقلدون وجب علينا التقلید امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ بھئی حق انصاف تو امام شافعی کے ساتھ ہے، موقف ان کا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، پر ہم مقلد ہیں، ہم نے تو اپنے امام کی بات ماننی۔ ظلم یہ ہے نا کہ جب دلیل سامنے آ گئی، پتہ چل گیا حدیث ہے، دوسری طرف جو ہے وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تو نہیں جی ہمارے امام کا قول یہ ہے ہم تو وہی لیں گے۔ یہ جو ہے نا تعصب، اسے کہتے ہیں تقلید جامد۔ یہ تقلید جامد جو ہے نا اصل میں بیماری یہ ہے، یہ طریقہ برا ہے نا۔ اصل جو ہے کتاب و سنت کے فہم میں اگر کوئی بندہ وہ ایک مسئلہ اخذ کرتا ہے حدیث سے، سادہ سی مثال ہے، کئی ایسے مسائل ہیں نا جو ہمارے آپس میں علماء کے اختلافی ہیں، وہ اہل حدیث ہیں تو ان کے آپس میں اختلاف ہے۔ یہ بزرگ کے رکوع کی رکعت کا مسئلہ ہے، رکعت ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ جو لوگ کہتے ہیں ہو جاتی ہے، اب وہ غیر اہل حدیث نہیں ہے، اہل حدیث میں ہیں ایسے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر والی روایت سے استدلال کرتے ہوئے نماز ہوگی، رکعت ہوگی اس کی۔ تو دوسرا کہے نہیں نہیں اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، اتنے سال سے اس نے نماز نہیں پڑھی، تو سارے بے نمازی کے احکام اس پر فٹ کر دے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا نا۔ اسی طرح اور بہت سارے مسائل جو ہے وہ سامنے آتے ہیں جو حدیث کے فہم کی وجہ سے اس میں اختلاف ہو گیا۔ ایک مثال تشہد ہے، تشہد میں حرکت جو انگلی کو دینی ہے،
وہ پورے تشہد میں حرکت دیتے رہنا ہے یا صرف ایک بار دینا ہے؟ اب وہاں جو لفظ ایسے ہیں دونوں امکان موجود ہیں، تو کسی نے سمجھا کہ پورے تشہد میں حرکت دینی ہے، کسی نے کہا نہیں صرف اشہد ان لا الہ پہ دینی ہے، تو ٹھیک ہے بھائی۔ اب اس میں لازمی ہے کہ دوسرے کو میں غلط کہوں کہ بس جو میں سمجھا ہوں وہ تو صحیح ہے، مجھے اللہ نے وحی کی ہے، جو تم سمجھے ہو وہ صحیح ہے، باقی سارے غلط ہیں؟ تو اختلاف کو اگر یہاں تک محدود رکھا جائے تو یہ مذموم نہیں ہے۔ مذموم تب بنتا ہے جب اس میں جمود آ جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے، جو میرا موقف ہے میں سمجھتا ہوں بالکل بس یہی حق ہے باقی سب باطل ہے، وہاں پھر یہ اختلاف جو ہے وہ خطرناک شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے وہ سب کو مجتہد، ہر مجتہد کو اللہ نے مختلف جو ہے وہ صلاحیتیں دی ہیں، اس کا ذہن مختلف ہے، اس کا اجتہاد اسے دوسرے نتیجے تک لے جا سکتا ہے، اور اسے حق حاصل ہے کہ اس سے جو نتیجہ اس نے اخذ کیا ہے وہ اس کو آگے بیان بھی کرے، اس پر عمل بھی کرے۔ اسی لیے تو کہا ہے اللہ کے نبی نے کہ ان اصاب فلہ اجران و ان اخطا فلہ اجر واحد، اگر مجتہد غلطی بھی کرتا ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کو دوہرا اجر ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے اس کو اجر ملتا ہے، ہم اس کو کفر اسلام میں لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ اگر تو صرف یہاں تک دلیل کی حد تک ہاں اپنا موقف بیان کیا جائے میں اس لیے یہ صحیح بات سمجھتا بس، اور دوسرے پر جو ہے کوئی فتویٰ نہ لگایا جائے، اس کو جو ہے وہ فاسق و فاجر قرار نہ دیا جائے، بلکہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہ قرار دیا جائے۔ تو یہاں تک اگر اختلاف رہتا تو بلکہ اس میں ایک حسن بھی ہوتا ہے کہ جب ساری آراء کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک وسعت آ جاتی ہے، ایک جو ہے وہ نتیجہ اس سے اخذ کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر اس معنی میں آئمہ کے اقوال کو اور اختلافات کو لیا جائے تو کوئی بات بری نہیں لگتی۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب اس کو ہم وہ ایک پہ جم جاتے ہیں اور بس باقی سب کو جو ہے وہ غلط قرار دے دیتے ہیں، تو یہ معاملہ تب خراب ہوتا ہے۔ جی تو اور یہ بس کچھ متفرق باتیں تھیں اجتہاد اور تقلید کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔